ایک مسلمان کے لیے اس کے عقائد کا صحیح ہونا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ ہی وہ چیز ہے اگر وہ درست ہوا تو انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہوا تو انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی رائے گاں اور ضائع جاتا ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں اگر ان کے متعلق انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو مسلمان کے عقائد صحیح ہیں۔ ان میں ایک اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق عقیدہ، فرشتوں اور جنوں کے متعلق عقیدہ، آسمانی کتابوں کے متعلق عقیدہ، انبیاء، اولیاء اور صحابہ کرام کے متعلق عقیدہ، تقدیر کے متعلق عقیدہ، موت اور موت کے بعد کے متعلق عقیدہ۔ یہی 6 چیزیں ہیں جن کا ذکر ایمان مفصل کے اندر ہم ان کا اقرار کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ آج سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ان 6 چیزوں کے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، یعنی نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات ہے، اور وہ کسی کا نہ بیٹا ہے اور نہ ہی کسی کا باپ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ خود بخود ہے، اپنے بننے میں کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ عقیدہ ہے کہ اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ ہمیشہ کے لیے ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حی قیوم، قیوم جو ہمیشہ سے ہو اور حی جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اس لیے جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، اور ایک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہوگی تب بھی اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ جو بھی دنیا کے اندر چیز اور کسی چیز کا وجود ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر بنانے والے کے بنی ہو۔ آپ چھوٹی سی مثال لیں، ہمارے بدن پہ کپڑے جو ہیں، یہ کپڑے بھی بغیر بنانے کے نہیں بنے، ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ ہم نے سروں پہ ٹوپیاں یا پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بنی۔ تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود بنی ہو، بلکہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات ساری کی ساری اس کو بھی بنانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ وہ ہمارے وجود جیسا بھی نہیں۔ اللہ کا وجود ہے، لیکن کیسا وجود ہے؟ وہ ہمارے وجود جیسا نہیں، وہ ہمارے تصورات میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اولیاء کرام اور صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان مراقبہ کرے اللہ کے نام کا تو اس کے سامنے کچھ تصورات اور تخیلات آئیں تو وہ ان کی نفی کرے کہ نہیں، یہ اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات انسان کے تخیلات اور تصورات میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا وجود وہ ہمارے وجود جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، اور جسم کے اندر جو اعضاء ہیں اس سے بھی پاک ہے، اور جسم کے جو لوازمات ہیں اس سے بھی پاک ہے۔ یعنی اللہ جسم سے پاک ہے۔ جسم ہوتا کیا ہے؟ جسم اسے کہتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی جگہ کو پر کرنے والا ہو۔ جسم کیا ہے؟ یأخذ الفراغ من المکان، جو کوئی نہ کوئی جگہ پر کرے اسے کہتے ہیں جسم، اور جو کسی بھی جگہ کو پر کرنے والا نہ ہو وہ جسم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، اس لیے ہر جگہ ہے، اس لیے ہر جگہ ہے۔
جسم سے پاک ہے وہ۔ نمبر 2، جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، مثلا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرہ ہے، سر ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ اب قرآن پاک کی وہ آیات جن کے اندر اللہ کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے یا چہرے کا ذکر ہے یا پنڈلی کا ذکر ہے، ان آیات کو علماء متقدمین متأخرین نے آیات متشابہات میں شامل فرمایا ہے، یعنی ان کا ظاہری معنی بالاتفاق مراد نہیں۔ جیسے قرآن میں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اب ید کا معنی ہاتھ بالاتفاق یہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کل من علیہا فان، جو بھی اس دنیا پہ ہے سب کے لیے فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب یہ جو وجہ کا معنی چہرہ ہے بالاتفاق یہ یہاں معنی مراد نہیں۔ ایسے ہی یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ اب ساق کا معنی پنڈلی ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی یہاں مراد نہیں۔ کیا مراد ہے؟ اب ان الفاظ کے معانی تو ہیں جو جانے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ان کا مطلب کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے، وہ یہی کہا جائے گا جیسا اللہ کی شان کے لائق، جیسا اللہ کی شان کے لائق۔ ان کی قطعی اور یقینی مراد نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ ہی کسی کو پتہ چلے گی، کیونکہ انسان کے پاس اتنی وسیع عقل ہے ہی نہیں جو اس کا ادراک کر سکے۔ اور تیسری چیز جو میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جسم کے لوازمات سے بھی پاک ہے۔ جسم کے لوازمات کیا ہیں؟ جو بھی جسم ہے اس نے کھانا بھی ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ اس نے پینا ہے، یہ جسم کو لازم ہے، اللہ پینے سے پاک ہے۔ اس نے چلنا ہے، اللہ چلنے سے پاک ہے۔ اس نے دوڑنا ہے، اللہ دوڑنے سے پاک ہے۔ اسے نیند بھی آنی ہے، اللہ نیند سے پاک ہے۔ اسے اونگ بھی آنی ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے۔ تو اللہ جسم سے بھی پاک ہے، جسم کے اعضاء سے بھی پاک ہے، اور جسم کے لوازمات سے بھی پاک ہے۔ یہ جو تقدیر ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ہی ان چیزوں کو پیدا فرما رہے ہیں۔ بات بڑی اہم ہے، کائنات میں جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم کے مطابق پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کے امر کا نام نہیں ہے۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے کہ جو اس کے علم میں پہلے سے ہے اس طرح وہ دنیا میں وجود پا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسی علم کے مطابق اور موافق دنیا میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ امر کر رہے ہیں کہ یہ گناہ ہو یا یہ ہو۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کے امر کا نام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنے پہ بھی قادر ہے، اگرچہ وہ ایسا کرتا نہیں۔ یعنی حکم تو یہ ہے کہ جس کی زندگی کفر پہ گزری وہ جہنم میں جائے گا۔ آیا اس کے الٹ کرنے پہ اللہ قادر ہے کہ نہیں کہ کافر کو جنت میں بھیج دے؟ بالیقین اللہ قادر ہے، لیکن وہ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں۔ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ قادر ہے کہ ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے، اپنے فیصلے کو بدلنے پہ قادر ہے، لیکن وہ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقائد کے صحیح سمجھنے کی اور سمجھ کر اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔